معافی ہو جائے تو یاد نہیں رہتا. معافی کی ثبوت ہی یہی ہے، جب کبھی توبہ قبول ہو جائے تو وہ عمل دوبارہ سرزد نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات، اس عمل کی یاد ہی نہیں رہتی. توبہ کے قبول ہونے کی یہی ثبوت ہے. یعنی کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ توبہ جو نہیں کرتا، وہ ایک کیے ہوئے گناہ کو یاد کر کے خیال میں وہ گناہ جاری رکھتا ہے اور وہ گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. توبہ نہیں نہ کی اس نے، گناہ جاری ہے. خیال میں کسی برے وقت کو اچھے انداز سے یاد کرنا برائی کی استقامت ہے. میری بات سمجھا رہی ہے؟ یعنی کہ کسی گناہ کو یا عہد گناہ کو کسی مسرت کے ساتھ یاد کرنا، گویا کہ یہ گناہ کا استقرار جاری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو گناہ برا لگتا ہے. خاص طور پر اس گناہ کا اپنی فرد عمل میں ہونا برا لگتا ہے کہ میرے عمل میں یہ ریکارڈ آ گیا، برا لگتا ہے. پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ مٹایا جائے. پھر وہ توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے کے بعد پھر بھی گناہ جو ہے نا اس کو وہ ہانٹ کرتا ہے، جو اس کے ذہن میں آتا رہتا ہے، بچھو کی طرح ڈنگ لگاتا رہتا ہے. حالانکہ توبہ کر چکا ہے تو سمجھو کہ ابھی پوری طرح وہ منظور نہیں ہوئی بات. پھر وہ ساتھ آنسوؤں کو استعمال کرتا ہے، ساتھ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے جی گناہ توبہ معافی. پھر جہاں درمیان میں کہیں اطلاع مل جائے کہ جا معاف ہو گیا تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، یاد ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اگر اور اللہ مہربان ہو جائے تو ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. اچھا اس کی جتنے گناہ ہیں سارے نیکیوں میں بدل دو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے نام لگا دو، اپنا پیسہ اللہ کو دے دو، اپنا حاصل اللہ کے حوالے کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ نے اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی، اب اللہ کا بندہ جو ہے اس کے گناہ تو ہونا کو نہیں ہے، گاڑی ماتے کے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا اللہ. جب آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر وہ اللہ اس کو کرے گا. یعنی کہ جب آپ نے اپنا کوئی شے اپنی نہ رکھی تو پھر آپ اس کے ہونے کی حیثیت سے آپ کی ہر شے اسی کی ہوگی. تو دانی حساب کے منہ بیچ رہا، سمجھائیے آپ کو. اس لیے ورنہ کسی بزرگ کے پاس جانے کا تو مدعا ہی کو نہیں. اسلام تو پتہ ہے، نیکیاں پتہ ہے، بدی پتہ ہے. وہ جہاں مشکل بنتی ہے وہیں تو ضرورت پڑتی ہے آدمی کی. مشکل یہ نہیں پڑتی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز تو سارے پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بزرگوں کی تلاش یا سلاسل کی تلاش یا اہل باطن کی تلاش اس لیے نہیں کہ عبادت بھائی مجھ سے نہیں ہو رہی ہے. آپ سارے جتنے بھی اہل باطن نہیں ہیں سارے اہل عبادت ہیں. باطن کو مانتے نہیں ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں اور لگاتار کرتے جا رہے ہیں. لہذا عبادت کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے. اور محبت جو ہے یا محبوب ہو یا محب ہو، دونوں باتیں انسان میں آتی ہیں اللہ کے حوالے سے. یا وہ محبوب بن جاتا ہے یا محب بن جاتا ہے. محب اور محبوب کے اندر کوئی ایسا نقطہ نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ بےقرار یا مضطرب ہو سوائے محبت کے. اس لیے اس کے حالات کی کمی بیشی بھی حل کر دی جاتی ہے، یا تو اس کو غریبی میں لطف پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ غریب رہ کے لطف لیتا ہے، تو یا اس کے حالات بدل دیے جاتے ہیں. اس طرح جو گناہ ہے وہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو گناہ کی جو ہے نا اصلیت بتا دی جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تاکہ اس کی زندگی میں وہ اطمینان ہو جو اور اس راستے پر چلنے والوں کا حق ہے. آپ سمجھ رہے نا بات؟ اس لیے توبہ کا مطلب یہ ہے مڑ جانا، وہاں سے بدل جانا راستہ. جہاں آپ نے وہ عمل دوبارہ نہیں کیا وہ توبہ ہو گئی، اور جب آپ نے اور توبہ کی تو اس عمل کو کبھی بھی دوبارہ نہیں کرنا، یہ توبہ ہوگی. پھر اس عمل کی یاد مٹ جائے، یہ توبہ ہوگی. اور پھر وہ عمل جو ہے نا
نیکی میں بدل جائے. یہ ساری توبہ کیسے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جا وہ کہتا ہے جی یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، محبوب ہے غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ غلطی ہی تیری خوبی کی نہیں جائے گی ہمیشہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تو مقصد یہ ہے کہ معاف کرنے والے کے سامنے گناہ کی حیثیت کو نہیں، معاف کرنے والا جو ہے اس کے سامنے گناہ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے. موچی کے سامنے جو ہے وہ ٹانکا لگانے کی حیثیت کیا ہے؟ مالک کے سامنے جو ہے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ پھل بنانے والے کے سامنے کیا مشکل ہے، وہ کیا بنا سکتا ہے؟ اس لیے یہ آپ کی مشکلات ہیں، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات سمجھے، کسی قسم کی مشکل نہیں ہے، چھوٹی مشکل نہیں ہے، بڑی مشکل نہیں ہے.